السلام علیکم وآداب سبھی سامعین کو یہ خواہ نیوز نیٹ ورک کا ہفتہ وار سلسلہ آپ کا سوال ہمارا جواب ہے۔ آج کا پروگرام اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے خواہ رائٹرز ایسوسیشن کے چیئرمین شکیل راہی سہیل پوری صاحب۔ شکیل صاحب، فیاض احمد بہرو صاحب نوکوٹ فاگو سے پوچھتے ہیں کہ خواہ رائٹرز ایسوسیشن کا وجود کیسے ہوا؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مل جل کر کام کرنے میں جو ترقی ہوتی ہے وہ انفرادی کام کرنے میں نہیں ہوتی۔ ہم نے دیکھا کہ دنیا کی مختلف زبانوں کے لیے انجمنیں کام کرتی ہیں۔ اس زبان کی تہذیب، ثقافت، ادب کی ترویج و ترقی کے لیے لوگ متحدہ کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب نے مشورہ کیا کہ ہماری زبان بہت پرانی زبان ہے اور اس میں بہت سارے شعراء و ادباء رات دن محنت کر رہے ہیں اور بہت سارا ادب وجود میں آیا ہے، لیکن یہ سارے شعراء و ادباء جو محنت کر رہے ہیں صرف انفرادی طور کی ہے، اجتماعی طور اس کے بارے میں کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا۔ بہت سارے شعراء و ادباء جن نے شاہکار تخلیقات وجود میں لائی ہیں لیکن پلیٹ فارم نہ ملنے کی وجہ سے محدود رہی۔ اس لیے ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ کوئی ایسی انجمن ہو جس سے سب لوگ متحد ہو کر خواہ زبان و ادب کی ترقی کی بات کریں۔ اس وجہ سے ایسی ایسوسیشن کا وجود عمل میں لایا گیا اور اس ایسوسیشن کے زیر سرپرستی بہت ساری ذیلی انجمنیں کام کر رہی ہیں، جن میں خاشا بزم ادب، پیس فاؤنڈیشن، خوبی جان لٹریری سوسائٹی، خواہ چیریٹیبل ٹرسٹ، خاشا کلچرل سوسائٹی، خواہ بزم ادب، خواہ نیوز نیٹ ورک، متحدہ مجلس علماء، آل پارٹی جوائنٹ کمیٹی، اصلاحی کمیٹی، اس کے علاوہ کشمیری بیسڈ کچھ سوسائٹیز ہیں جیسے عبدالرحیم عامہ فاؤنڈیشن، کوشر بزم ادب، پیر پنچال ادبی فورم، بمرن باغ کوشر ادبی مرکز وغیرہ وغیرہ کا سپورٹ حاصل ہے۔ مشتاق احمد زہدہ صاحب چنجلو سے جاننا چاہتے ہیں کہ خواہ تحریک کس تحریک کا نام ہے؟ خواہ تحریک خواہ زبان و ادب کے فروغ کی تحریک کا نام ہے۔ خواہ زبان کے تمام مسائل خواہ ادب سے متعلق ہوں یا سماج کے بارے میں متحدہ کوششیں کرنا کا نام خواہ تحریک ہے۔ خواہ تحریک خواہ بولنے والوں کو وہ تمام حقوق دلانے کی خواہاں ہیں جن سے خواہ زبان بولنے والوں کو محروم رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خواہ کلچر، تہذیب و ثقافت کو تحفظ فراہم کرنا اور خواہ زبان کو پرائمری سطح تک متعارف کرنا اس تحریک کا حصہ ہے۔ آصف صاحب نیل سے پوچھتے ہیں کیا خواہ رائٹرز ایسوسیشن خواہوں کی نمائندگی کرتی ہے؟ جی بالکل، خواہ رائٹرز ایسوسیشن کسی بھی سیاسی و سماجی، مذہبی، علاقائی تفریق سے بالا تر ہو کر ہر میدان میں خواہوں کی نمائندگی کرتی ہے اور آئندہ بھی ہر وقت خواہوں کے مسائل کو حل کرانے کی کوششیں کرتی رہے گی۔ اس ایسوسیشن سے خواہستان کے ہر علاقے اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ جڑے ہیں جو رات دن خواہ زبان و ادب کے لیے متحد کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اعجاز احمد صاحب چملواس سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا خواہ رائٹرز ایسوسیشن سیاست کی پیداوار ہے؟ بالکل نہیں، خواہ رائٹرز ایسوسیشن کسی سیاست کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ خواہ رائٹرز ایسوسیشن میں تقریباً ہر سیاسی پارٹی کی الگ الگ ونگیں قائم کی گئی ہیں۔ جس طرح مختلف مسالک سے وابستہ علماء ونگیں قائم کی گئی ہیں، اسی طرح اس میں بھی خواہ رائٹرز ایسوسیشن کی NC ونگ، کانگریس ونگ، BJP ونگ، پینتھرز ونگ، آزاد اتحاد ونگ، PDP ونگ وغیرہ وغیرہ خواہ زبان و ادب کے لیے کام کرتی ہیں۔ واسق صاحب نیل سے سوال کرتے ہیں کیا خواہ رائٹرز ایسوسیشن سماجی و مذہبی تفرقہ انگیزی کو ہوا دیتی ہے؟ بالکل نہیں، خواہ رائٹرز ایسوسیشن سماجی و مذہبی تفرقہ انگیزی کو ختم کرنے کی کوششیں کرتی ہیں، جس کی وجہ سے
اس ایسوسیشن نے الگ الگ ونگیں قائم کی ہیں اور بہت ساری ذیلی کمیٹیاں بنائی ہیں. اس میں اہل حدیث علماء ونگ، حنفی علماء ونگ وغیرہ بنائی گئی ہیں، اور سب کا مقصد صرف خواہ زبان و ادب کو بنا کسی تفریق کے فروغ دینا، اور سارے لوگ متحد ہو کر کام کر رہے ہیں. عاشق صاحب پرہندر نیل سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کھاہ رائٹرز ایسوسیشن معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی پھیلا رہی ہے؟ کھاہ رائٹرز ایسوسیشن میں معاشرے میں تمام تر بے حیائی اور فحاشی کو ختم کرنے میں وہ کوشاں ہیں. اس لیے بہت ساری ذیلی کمیٹیاں اس سلسلے میں اپنا کردار نبھا رہی ہیں، مختلف پروگرام اور لیکچرز کا اہتمام کر رہی ہیں، اور لوگوں کو سماج میں برائی، بے حیائی اور فحاشی منشیات وغیرہ برائیوں کا کلا کم کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ سماج میں ایسی برائی کو جڑ سے ہی ختم کرنے میں اپنا کردار نبھائیں. جاوید احمد صاحب چاپناری سے پوچھتے ہیں کیا کھاہ تحریک پوگلی زبان کے خلاف ایک سازش ہے؟ کھاہ تحریک کسی دوسری بولی کے خلاف کوئی سازش نہیں ہے، بلکہ ایک من گھڑت الزام ہے. بلکہ اکثر لوگ اسے پوگلی کے خلاف ایک سازش قرار دیتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں. پوگلی ایک الگ زبان ہے اور کھاہ ایک الگ زبان ہے. پوگلی کو کشمیر کی شاخ قرار دیا گیا ہے، اور کھاہ ایک ہند آریائی زبان ہے جو صدیوں سے اس خطے میں بولی جاتی ہے. اس کی بہت ساری بولیاں ہیں جن میں پوگلی بھی ایک ہے. اس طرح زنداری، نیراوی، سرازی وغیرہ بھی اس کی بولیاں ہیں. کھاہ رائٹرز ایسوسیشن کھاہ زبان اور خاشا قبیلے کے حقوق کی تحفظ کی بات کرتی ہیں، اور ان کو اپنا تاریخی حقائق کے سامنے رکھ کر حق دلانے کی بات کرتی ہیں. ناصر صاحب نیل سے پوچھتے ہیں کہ کیا کھاہ زبان بولنے والے کو پہاڑی اسپیکنگ پیپل اور آئین ہند کے شیڈول 6 میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، کھاہ بولنے والے پہاڑی اسپیکنگ کے 4% زمرے میں آ سکتے ہیں، کیونکہ جموں کشمیر جو ریزرویشن رول ہے پہاڑی اسپیکنگ پیپل کا، اس کے رول 2 کلاز 11A کے مطابق پہاڑی بولنے والے لوگوں کا مطلب ہے کہ پہاڑی کمیونٹی یا قبیلہ سے تعلق رکھنے والے شخص کی الگ الگ ثقافتی، نسلی و لسانی شناخت ہے، جس کی نشاندہی اس انداز میں کی جائے جو کہ تجویز کردہ ہو، اور اسے اتھارٹی کے ذریعے جو حکومت کی طرف سے اس کی طرف منظور ہو. اب اس رول کے مطابق کیونکہ ہم خاشا ہماری ایک باضابطہ مستند تاریخ ہے، خاشا کی چونکہ ایک مستند تاریخ رہی ہے، خاص کر اس خطے میں راج ٹنگنی، نیل مت پوران، تاریخ حسن اور دیگر کتب میں واضح طور پر خاشا حکمرانوں کی حکومت کا ذکر ہے، اور قلعوں کے آثار آج بھی موجود ہے. اس کے علاوہ کھاہ زبان میں وہ تمام تر خصوصیات موجود ہیں جو ہند آریائی زبانوں میں موجود ہیں. اس لیے ہمیں اس پہاڑی اسپیکنگ پیپل کی 4% ریزرویشن میں شامل کرنا اور 4% ریزرویشن دینا کھاہ قبیلے والوں کے ساتھ انصاف ہوگا. اس کے علاوہ کھاہ بولنے والے جو ہے شیڈول 6 میں آئین ہند کے شیڈول 6 میں شامل کرنے کی مانگ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم صدیوں سے اس دور دراز علاقوں میں رہ رہے ہیں جہاں بنیادی سہولیات تک موجود نہیں ہیں. جس طرح آسام، میگھالیہ، تریپورہ، میزورم وغیرہ علاقوں میں جو ہے ان کی جو اپنے علاقائی قبائل کے حقوق کی تحفظ کے لیے ان کو شیڈول 6 میں شامل کیا گیا ہے، آرٹیکل 244(2) اور 275(1) کے تحت. اسی طرح ہم بھی چاہتے کہ ہمیں جو آئین ہند کا شیڈول 6 ہے اس کے تحت خواہستان کو شامل کیا جائے، تاکہ ہمیں بھی اپنے اس کھاہ قبیلے کے حقوق کا تحفظ فراہم ہو سکے. فاروق احمد صاحب زراڈی نیل سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کھاہ رائٹرز ایسوسیشن کے اغراض و مقاصد کیا ہے؟ کھاہ رائٹرز ایسوسیشن کے بہت سارے اغراض و مقاصد ہیں، جن میں کھاہ زبان و ادب کے تحفظ و فروغ اور ترقی کے لیے کام کرنا،
باصلاحیت ابھرتے ہوئے نوجوانوں کو ہر میدان میں اپنی مہارت ثابت کرنے کے لیے کافی مواقع فراہم کرنا، کھا زبان میں سیمینار، لیکچر، مشاعرے، کوئز، محفلیں، افسانہ، ورکشاپ، کانفرنسوں کا اہتمام کرنا، کھا زبان میں کتابیں، پیمفلیٹ، رسالے، نیوز وغیرہ چھپوانا، کھا زبان کو پرائمری سطح تک متعارف کرانا۔ اس کے علاوہ کھا علماء، شعراء، ادباء اور دیگر فنکار کے ساتھ ساتھ ٹرسٹوں، انجمنوں اور دیگر اداروں کے ساتھ کھا زبان کے تحفظ و فروغ و تبلیغ کے لیے متحدہ کوشش کرنا کھا زبان کے بنیادی اغراض و مقاصد میں شامل ہے۔